اندھیرے کی سرگوشی، چپ چاپ رات کے سائے میں کہیں دور گونجے ہولناک کہے، زمین تھر تھراتی ہے ہوا زہر آلود، یہ کس کی آہٹ ہے، یہ کس کا وجود؟ کہیں قدموں کی چاپ مگر کوئی نہیں، کہیں سرگوشی مگر آواز نہیں۔ یہ جنات کی دنیا ہے پراسرار اور خاموش، جہاں خوف کا سایہ ہے ہر سانس میں مدہوش۔ روشنی کے وار ایک گھپ اندھیرا، جہاں زندہ ہے وہ جو کبھی نہیں مرا۔ ارواح خبیثہ شیطان کے نعرے، اندیکھے وجود جن کی دہشت کے اشارے۔ کہانی یہ ہے مگر انجام نہیں، یہ دنیا کا حصہ ہے مگر آرام نہیں۔ کیا تمہیں وہ سائے دکھائی دیے، یا پھر تم بھی ان کے قدموں تلے چھپ گئے؟ اب سانس لو اگر ہمت ہے باقی، یہ تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ، ہر گھڑی ہر گھڑی۔ جنات کا ذکر قدیم تہذیبوں، مذاہب اور مختلف داستانوں میں ہوتا آیا ہے، مگر جنات کی حقیقت آج بھی انسانی عقل کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، جسے انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہے، مگر اس کی موجودگی کے اثرات زندگی کے مختلف گوشوں میں محسوس کیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان جنات کے 11 مختلف گروہوں کا ذکر کریں گے جو اپنے افعال، صفات اور مقاصد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ گروہ مختلف طاقتوں، خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ دنیا میں موجود ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے ان ارواح خبیثہ کی جو شیطانی سازشوں میں ملوث رہتی ہیں، اور ان جنات کی جو اچھائی اور نیکی کے کاموں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ آئیے جنات کی پراسرار دنیا میں جھانکتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ مخلوق ہمارے ارد گرد کس طرح موجود ہے۔ کیا یہ صرف افسانوی کہانیاں ہیں، یا واقعی ہمارے قریب یا غیر مرئی مخلوق اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ ایک ایسی دنیا کا انکشاف جہاں حیرت، خوف اور حقیقت کے درمیان حدیں دھندلی ہو جاتی ہیں۔ جنات کے وہ 11 گروہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی شکلیں کیا ہیں اور وہ کیا کچھ کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں جان کر آپ خوف اور حیرانی سے سوچیں گے کہ کیا جنات ایسے بھی ہوتے ہیں؟ آپ نے جنات کے بارے میں آج تک بہت کچھ سنا ہوگا، مگر آج آپ کو حقیقت میں بتائیں گے۔ جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان کی شکلیں جانوروں جیسی ہوتی ہیں یا انسانوں جیسی؟ جنات کے موضوعات پر مبنی بہت سی کتابوں میں ان کے وجود اور مخلوق کا ذکر پایا جاتا ہے، اور ان کی اقسام پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ لیکن پروفیسر محمد عبداللہ بھٹی نے اپنی کتاب سرمایہ درویش میں جنات کی سرگوشیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے گروہوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بوقت ضرورت انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ جنات کی یہ 11 گروہ کیا کچھ کرتے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا گروہ، ارواح خبیثہ کی یہ قسم کسی گھر یا مکان کے اندر سکونت اختیار کر لیتی ہے اور اس گھر کے واسیوں کو خواب اور بیداری میں ڈراتی اور دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر اور مکان ضرور ہوتا ہے جن میں آمر جن رہائش رکھتے ہیں۔ ایسے مکان اور گھر کو عام طور پر بھارا اور آسیب زدہ کہتے ہیں۔ ایسے مکانات اور گھروں میں اس گروہ کے جنات مختلف حرکتیں کرتے ہیں۔ بعض اوقات گھر کے رہنے والوں پر اینٹیں اور پتھر برساتے ہیں، بعض جگہ پخانہ اور گندگی پھینکتے ہیں۔ کئی گھروں کے دریچے اور الماریوں سے چیزیں نیچے گراتے ہیں اور توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔ کئی بار یہ جنات اور شیاطین گھروں میں کپڑوں اور سامان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ گروہ غیر آباد اور تاریک مکانوں میں بھی اپنا بسیرا کر لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ شام کے بعد اپنے مکان کے دروازوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں بعض مسافر جنات آ کر ان میں بسیرا کر لیتے ہیں، بعض گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں اور گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، اور گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان تفرقہ، عداوت پیدا کرتے ہیں۔ سفلی عاملین اس گروہ کی مدد سے یہ کام کرتے ہیں۔ دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جس میں ایسے جنات، شیاطین اور ارواح خبیثہ شامل ہیں جو انسانوں پر مسلط ہو جایا کرتی ہیں۔
جس سے ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے اور سخت لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو حکماں اور ڈاکٹروں کی دواؤں سے ہرگز علاج پذیر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ اسی گروہ کے جنات انسانوں کے جسم کے کسی خاص حصے کو متاثر کرتے ہیں، وہ حصہ شل، مفلوج اور بیکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی زخم نمودار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ارواح خبیثہ جب انسانوں پر مسلط ہو جاتی ہیں یا سفلی جادوگر اپنے عمل یا جادو کے ذریعے مسلط کر دیتے ہیں تو یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کرتی رہتی ہیں۔ اس گروہ کے جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان، چین اور تبت کے لوگوں میں اس قسم کے سفلی عاملین بکثرت پائے جاتے ہیں۔ تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات ارواح خبیثہ اکثر قبرستانوں میں اور ان کے گرد و نواح میں اپنا بسیرا کرتی ہیں۔ یہ جنات زندگی میں انسانوں کے ہمراہ رہنے والے طبی اور ہمزاد ہوتے ہیں جو موت کے بعد وجود عنصری سے جدا ہو کر کچھ عرصہ متوفی لوگوں کی قبروں پر منڈلاتے رہتے ہیں۔ ہندو لوگوں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردہ کے عزیز و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگھٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مردے کے بعد سر، داڑھی اور مونچھوں تک منڈوا لیتے ہیں تاکہ موت کے بعد ان کے متوفی کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ نیز ہندو لوگوں میں یہ بھی رواج ہے کہ مرگھٹ میں جس وقت یہ لوگ اپنا مردہ جلاتے ہیں اور مردے کی کھوپڑی جل کر تڑاک سے پھٹتی ہے تو وہاں جس قدر ہندو جمع ہوتے ہیں سب کے سب الٹے پاؤں اپنے گھروں کی طرف دوڑ دیتے ہیں اور پیچھے دیکھنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ دراصل ان کا یہ خوف بے وجہ نہیں ہوتا۔ مردے کی روح بھوت نہیں بن جایا کرتی بلکہ اس کا ہمزاد جو پیدائش سے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے موت کے بعد اس کے جسد عنصری سے الگ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ ہمزاد موت کے بعد متوفی کے کسی خاص رشتہ دار پر مسلط ہو جاتا ہے۔ چوتھا گروہ، شیاطین اور جنوں کا یہ گروہ بوچھڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گوبر ہڈی کو کوئلے سے استنجا کرنے سے اپنے اصحاب کو منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ چیزیں جنات کی خوراک ہیں، اگر ان سے استنجا کیا جائے تو پھر وہ جنات کی خوراک کے قابل نہیں رہتی۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلے کو بہینہ کھا نہیں لیتے بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بوچھڑ خانوں اور مذبح گاہوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ گروہ پرندوں کی طرح ہوا میں چکر لگاتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ چھٹا گروہ، جنات و شیاطین کا چھٹا گروہ دراصل ناری قسم کا ہوتا ہے اور اس گروہ کے جن شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شعلے نگلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں۔ ساتواں گروہ، اس گروہ کے جن شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن اور بھوت مختلف شکلوں، صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے، قوی ہیکل، بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں۔ رنگ برنگ کی سرخ، زرد اور سبز وردیوں میں ملبوس رہتے ہیں۔ جو لوگ جنگل میں درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ بعض دفعہ اس قسم کے جن شیاطین کے آسیب میں آ جاتے ہیں۔ اسی گروہ کے جن، بھوت اور ان کی مونڈ قسم باغوں میں اور سرسبز کھیتوں میں سے بعض دفعہ انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اسی قسم کے بھوت، پریت اور جنات کو راقم السطور نے دیکھا ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والے جنات باغ، باغیچوں جہاں پھول بکثرت ہوتے ہیں، خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں اور بیاہی عورتوں پر مسلط ہو جاتے ہیں اور عورتوں سے انسان کی طرح جمع اور مباشرت کرتے ہیں اور بہت خراب کرتے ہیں۔ آٹھواں گروہ، یزانی اور شہوانی جنات اور شیاطین کا گروہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں پر نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو کر غلط ترغیب دیتا ہے۔ اس گروہ میں لوتی جنات اور شیاطین بھی ہوتے ہیں جو مردوں سے لواطت کے قبیح فعل کا ارتکاب فعلی اور منصولی دونوں صورتوں میں کرتے اور کرواتے ہیں۔
یہ شیاطین جن لوگوں پر مسلط ہو جاتے ہیں وہ ہرگز کسی صورت میں اس فعل سے باز نہیں آتے۔ ان کے لوتی تسلط و تصرف نے بعض اشخاص اپنی جوان خوبصورت عورتوں سے منہ پھیر کر دیوانہ وار دن رات فطری وضع کے خلاف فعل کرتے ہیں اور ذرا نہیں شرماتے، اور بعض مفعولیت کی صورت میں مرتے دم تک دوسروں سے یہ شرمناک اور حیا سوز فعل کراتے ہیں۔ بعض مرد اپنی بیویوں سے بھی یہ غیر فطری فعل کرتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد اور عورت کا نکاح کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس گروہ کے جنات شیاطین کے عامل بھی اکثر زانی ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اس گروہ کے جنات اور شیاطین سے ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ 9واں گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اور شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ یہی ظلم حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر دودھ دینے والی گائیں، بھینس اور بکریوں بھیڑوں پر ان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے جن شیاطین کے عمل بھی اکثر لوگوں کے مال مویشیوں پر انہیں مسلط کر دیتے ہیں اور جانوروں کے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جانوروں کے دودھ اور مکھن میں کمی بیشی میں ان جنات شیاطین کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 10واں گروہ، اس گروہ میں شامل جن شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کے مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں۔ اس قسم کے جن شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنی پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے پجاری ان کو چوکی بھرنے یا سلام اور سجدے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن شیاطین ان پر اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے ہیں اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ 11واں گروہ، اس گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں یا اپنے عاملوں کے دم تعویذ، گنڈے، جھاڑ پھونکوں اور جادو میں ان کی امداد اور اعانت کرتے ہیں، اور یہ ان کے دم قدم سے ان سفلی عامل اور کالے علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ اس قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور طیب ارواح سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا حصار کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔